وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میں نے آپ کے سامنے دو روایتیں پڑھی ہیں۔ ان دونوں روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پہلی روایت کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار نہ کرے، اگر اختیار کرے گا فَهُوَ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہوگا، وہ چاہے لباس میں ہو، چاہے اطوار میں ہو، چاہے اخلاقیات میں ہو، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے جو غیروں کی ہے، نمبر ایک۔ دوسری حدیث کا ترجمہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لازم ہے تم پر میرا طریقہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ جو یقیناً ہدایت یافتہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص خلفائے راشدین کو ہمارے لیے اسوہ بنا دیا کہ ان کا جو فعل، ان کا جو عمل، ان کا جو طرز، ان کا جو انداز ہوگا وہ قابل اتباع ہوگا، اور جو کام انہوں نے کیے، جو زندگی انہوں نے گزاری جس طور پر، تم ان کی اگر پیروی کر لو گے تو گویا کہ ان کی پیروی میری ہی پیروی ہے، ان کی معاشرت کو اختیار کرنا گویا کہ میری ہی معاشرت کو اختیار کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کو آئیڈیل بنا دیا کہ یہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، جو یہ کریں، جیسا یہ کریں، ان کے مطابق زندگی گزارو۔ تو لہذا اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طرز کے مطابق اپنا طرز رکھیں گے، جو اعمال انہوں نے کیے جس طرح سے کیے، اس لیے کہ انہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کیا، اور جو انہوں نے استفادہ کیا، جو انہوں نے سیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ درجہ بدرجہ منتقل ہوتا رہا۔ تو اس لیے صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، کسی صحابی پر ہمیں جرح کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ الصحابی کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، کسی ایک صحابی پر بھی ہمیں جرح کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان کی عدالت پر جو ہے بحث کریں یا ان کی ذاتیات سے چھیڑ چھاڑ کریں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ انہی کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے صحابہ نمونہ، ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو جو عمل تسلسل کے ساتھ، یا جس عمل کا تسلسل صحابہ سے جا کر ملتا ہو، وہ قابل عمل ہے، وہ قابل تقلید ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ سب غلط ہے۔ اسی لیے کسی بھی عمل کی سند اسی طریقے سے دیکھی جائے گی کہ اس عمل کی سند صحابہ سے ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے۔ اگر وہ صحابہ کے طریق سے ہٹی ہوئی ہے، اس کو ایک طرف ڈال دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو دوسری روایت تھی، پہلی جو روایت میں نے پڑھی تھی من تشبہ بقوم فہو منہم، اگرچہ سند کے اعتبار سے یہ روایت کمزور قرار دی گئی ہے، لیکن فضائل میں محدثین کا قاعدہ ہے کہ وہ معتبر ہوا کرتی ہے۔ تو تشبہ میں نے بتایا کہ چاہے لباس میں ہو، چاہے اطوار میں ہو، چاہے طور و طریق میں ہو، ہمیں غیروں کی مشابہت سے بچنا ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو البسہ، اخلاق، عادات کی بات میں نے بتائی ہے، عبادات میں بھی ان سے تشبہ نہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا محرم کے موقع پر کہ وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ آئندہ میں رہا تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیا جائے، تاکہ کیوں ان کی مشابہت نہ ہو۔
تو عبادت میں بھی ان کی مشابہت کو گوارا نہ کیا گیا، چہ جائے کہ دیگر اعمال میں ان کی مشابہت اختیار کی جائے۔ تو اس لیے ہمیں ہر اس طریق سے بچنا ہے، ہر اس عمل سے بچنا ہے، ہر اس فعل سے بچنا ہے جو غیروں کا ہے۔ چنانچہ آج کل یہ بسنت بڑی زور و شور سے مسلمان مناتے ہیں، مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا تعلق کس چیز سے ہے۔ آپ اگر پرسوں ترسوں یہاں چلے جائیں، یہ جو آپ کا جہاں پتنگوں کی دکانیں ہیں لکھی گیٹ میں سے نکل کے جو ادھر کو نکل رہا ہے بنجاروں کی طرف کو، وہاں تو اس قدر بھیڑ تھی، اس قدر بھیڑ کہ نکلنے کی جگہ نہیں۔ کیا ہو رہا؟ پتنگیں بک رہی ہیں، کون خرید رہا؟ مسلمان خرید رہے۔ ارے مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ نہیں پتا کہ یہ بسنت ہے کیا چیز، اس کی حقیقت کیا ہے، نہیں معلوم۔ اس لیے کہ ہمیں موبائل کے دیکھنے سے ہی فرصت نہیں ہے، ہمیں یہی نہ معلوم۔ ہمیں ہماری جب آنکھ لگتی ہے تو کہاں پہ لگتی ہے؟ موبائل دیکھتے دیکھتے ہم سوتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پتنگ بازی اس قدر عام، یوں تو ویسے بھی جائز نہیں ہے پتنگ بازی، مال کا ضیاع ہے۔ اللہ نے جو مال دیا ہے یہ مال آپ کا نہیں ہے، یہ مال اللہ کا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ تو اس مال کو جس نے دیا ہے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے جو مال دیا ہے تو آزاد نہیں چھوڑا ہے، آپ جیسے چاہے خرچ کریں، جہاں چاہے خرچ کریں۔ نہیں، اللہ نے مال دیا، اس مال سے شراب نہیں پینی ہے، اس مال سے جوا نہیں کھیلنا ہے، اس مال کو سود پر نہیں دینا ہے، اس مال کو کسی ناجائز کام میں خرچ نہیں کرنا ہے۔ قدغن لگا دی گئی ہے۔ مال جو اللہ نے دیا ہے بتا دیا گیا کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں خرچ کرنا ہے۔ ایک شخص تھا حقیقت رائے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گالم گلوچ، اور اسی طرح بد زبانی اور بد کلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی تھی۔ تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے اس کو گرفتار کر کے قتل کرا دیا تھا۔ تو جب اس کو قتل کرا دیا گیا تو اس کی سمادھی بنا دی گئی۔ تو ایک شخص تھا کالو رائے، سارے ایسے ہی ہیں، یہ کیا نام تھا؟ کالو رائے لکھا۔ تو اس کالو رائے نے سمادھی اس کی بنائی، اور بنانے کے بعد اس نے بسنت کا میلے کی ایجاد کی، اسی میں اس نے پتنگ بھی اڑوائی گئی۔ گویا کہ اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن ہے اس کی رکھی ہوئی ہے۔ اب آپ سوچو ہم کس صف میں ہیں؟ ہم دشمنان اسلام اور دشمنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے؟ بھئی آپ پتنگ لے کر آ رہے اڑا رہے آج کے دن، بالخصوص آج کے یعنی جو بسنت کا میرے خیال سے آج ہی ہے، تو بسنت والے دن بالخصوص، تو اس کی حقیقت کیا معلوم ہوئی؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، ایک عمل اس دشمن کی یاد میں رکھا گیا، منایا گیا، اس میں ہم شریک ہو رہے ہیں۔ تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا وہ انہی میں سے ہے۔ تم اگر اس فعل کو کر رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے تم بھی وہی کھڑے ہو جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب و شتم کرنے والا، تم یہ عمل کر کے اسی کے صف میں جا کر کھڑے ہو گئے، فہو منہم۔ پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ ایک بھیڑ چال ہے، ہمارا نوجوان تو ایسا پاگل ہوا پڑا ہے کہ جو کام شریعت کے خلاف ہے ہمیں اس کے خلاف ڈٹ کر کرنا ہے، ہمیں وہی کام کرنا جس سے منع کیا جا رہا، جس سے روکا جا رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی
سیرت پر اس سے کیا اثر پڑے گا؟ تمہارا جو ہے کیا معاملہ؟ تم کہنے والے اپنی زبان سے ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ہم حضور پاک علیہ السلام کے امتی ہیں۔ یہ ہے امتی ہونے کا تقاضا کہ آپ ان اعمال کو کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی بنیاد پر قائم کیے جا رہے ہیں، ان کا ساتھ دو۔ کہ حضور کی عشق کا تقاضا یہی ہے، حضور کی محبت کا تقاضا یہی ہے۔ تمام وہ کام ہم انجام دیتے ہیں، رات رات بھر جاگتے ہیں۔ ہمارا نوجوان رات رات بھر جاگ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ سب جو کچھ ہو رہا وہ دیکھ رہے ہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں۔ تو اس لیے اس عمل سے خود بھی رکو اور یاد رکھو، اگر آپ نے اپنے بچوں کو اس کام کے لیے پیسے دیے، اگر آپ نے اس کام کے لیے اپنے بچوں کو پیسہ دیا تو آپ بھی گناہگار ہوں گے، آپ بھی گناہگار ہوں گے، وہ تو ہے ہی، آپ بھی گناہگار ہوں گے، آپ بھی اس میں شریک ہو گئے۔ اور اگر آپ نہیں رکے اور آپ نے اپنے بچوں کو نہیں روکا تو یاد رکھیے آپ پھر اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر انسان نگراں ہے، تو جو نگراں ہے جس کا، جو اس کے ماتحت ہے وہ اس کا نگراں ہے۔ اگر آپ ماتحت کو کسی غلط کام کی طرف ڈالتے ہیں یا غلط کام پر اس کا تعاون کرتے ہیں تو یہ نگرانی کے خلاف ہے۔ قیامت میں آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے بچوں کو غلط ڈگر پر کیوں ڈالا، آپ نے غلط راستے پر کیوں ڈالا، وہ بچہ غلط ضد کر رہا تھا، آپ نے اس کی ضد کو کیوں پورا کیا، آپ نے کیوں تعاون کیا، کیوں آپ نے پیسے دیے؟ کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کو نہیں سنا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے؟ آپ اپنے بچوں کو اس موقع پر بالکل روکیں، منع کریں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جس عمل کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر ہو ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں، ہم اس میں کسی طرح شریک نہیں ہو سکتے، کسی بھی طرح، کسی بھی حیثیت سے ہم شریک نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے یہ ہے اس کی بنیاد جو پتنگ بازی کی جاتی ہے۔ اور ویسے میں نے بتایا کہ پتنگ بازی وہ تو مال کا ضیاع ہے، مال کا ضیاع، ضائع کرنا ہے مال کو، یہ لہو و لعب میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لہو و لعب سے منع کیا، تو جب لہو و لعب سے منع کیا جا رہا اسی میں یہ بھی آ رہا، تو اس لیے عام دنوں میں ہو اس پتنگ کا اڑانا، پتنگ جو کٹ جاتی ہے اس کا لوٹنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، روز سنتے ہیں کہ صاحب جو مانجا ہے بڑا خطرناک، کسی کے گلے میں اٹکا، اس کی گردن کٹ گئی، ہاتھ کٹ گیا، ہر روز واقعات پیش آتے ہیں۔ ایسا ایسی مہلک چیز ہے یہ، لیکن پھر بھی ہم لگے ہوئے، پھر بھی دوڑ لیں، پتنگ کٹی دوڑو ہوئے جا رہے ہیں، ایک 10 روپے کی 20 روپے کی جانے چلی گئی، چھت پر پتنگ اڑا رہا ہے، اڑاتے اڑاتے پیچھے کو گر گیا، معلوم پھر اس چھت سے گرا، موت کے گھاٹ اتر گیا۔ کتنے واقعات روز پیش آتے ہیں، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں تو وہی کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، ہمیں اسی عمل کو کرنا ہے، اس کے خلاف نہیں کرنا۔ اور جب کرو گے ایسا تو پھر بھگتو گے بھی جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑیں گے، آپ کے طریقوں کو چھوڑیں گے، آپ کی سنتوں کو چھوڑیں گے، قرآن کی تعلیمات سے دور ہو جائیں گے، پھر یہی ہوگا جو آج معاشرے میں ہو رہا ہے۔ جو اوپر کی سطح سے جو لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں معاملات، پھر وہی ہوں گے، اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اللہ